إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قرآن و سنت سے محبت رکھنے والے، توحید اور اتباع کی راہ کے شیدائی گرامی قدر مکرم حضرات و خواتین، قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق دروس کا سلسلہ ذوالحجہ سے پہلے سورہ یونس میں چل رہا تھا اور ذوالحجہ کی آمد پر قربانی سے متعلق دروس رکھے گئے تھے. ہم انشاءاللہ پھر اسی سلسلے پر آتے ہیں اور اب ہفتے کے دنوں میں مختلف اور متنوع دروس انشاءاللہ پہلے کی طرح درس قرآن، درس حدیث، درس عقیدہ، درس فقہ اور اس طرح سے مختلف اور متنوع موضوعات پر دروس کا سلسلہ انشاءاللہ لائیو دروس کا، براہ راست مباشر دروس کا سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ چلے گا. آج کا درس تفسیر قرآن سے متعلق ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 13 اور 14، 11 اور 12 نمبر آیت ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھیں گے. یہ دو آیتیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خبردار کیا ہے ظالموں کو اور بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ظلم کے نتیجے میں پچھلی قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا اور ان کے بعد جو موجود ہیں انہیں اللہ نے زمین میں جانشین بنایا ہے. اگر وہ بھی انہی کی روش پہ چلتے ہیں تو ان کا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ اس روئے زمین پر اللہ کی سنت ایک ہے. تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا قوموں کو، نسلوں کو، ایک طرح کے لوگوں کو. قرن کی جمع ہے قرون، ایک طرح کے معاملے پر اکٹھا ہونے والے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک قوم ہے، اور ایک مدت میں رہنے والے لوگوں کے لیے قرن بھی استعمال ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ پچھلی امتوں کو، پچھلی قوموں کو اللہ نے ہلاک اور تباہ کر دیا. کیوں؟ اللہ نے یوں ہی ہلاک اور تباہ نہیں کیا، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم آپ جانتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ،
کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ میں نہ رکھ کے دوسری جگہ رکھنا یہ ظلم ہے، اور ظلم حقدار کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے۔ اب اس کو مثال سے اگر آپ بات سمجھتے ہیں تو ٹوپی اور پگڑی سر پہ پہنی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی ٹوپی اور پگڑی کو سر پہ باندھنے کے بجائے، سر پہ پہننے کے بجائے پیر میں پہنے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جوتی پاؤں میں پہنی جاتی ہے، اگر کوئی اسے سر پہ رکھے یہ ظلم ہے، کیونکہ جو چیز جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھنے کے بجائے دوسری جگہ رکھ دیا، اسے ظلم کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اسی طرح سے ظلم یہ بھی ہے کہ جو جس کا حق ہو اسے نہ دیا جائے یا کسی اور کو دے دیا جائے، کسی کا حق کسی اور کو دے دیا جائے۔ ایک شخص نے محنت اور مزدوری کی، اب مالک کی طرف سے اس کے محنت کی اجرت مزدور کے جیب میں پہنچنا چاہیے، یہ عدل ہے۔ مالک کے جیب سے اجرت نکلے ہی نہیں، مزدور تک پہنچے ہی نہیں، تو یہ ظلم ہے۔ مالک نے مزدوری کروا لی، اب جب اسے دینا ہوا اس کی اجرت تو اس کے جیب سے رقم نکلتی ہی نہیں، اس کے ہاتھ سے آگے بڑھتی نہیں، اس کے ہاتھ ہی میں ہے۔ تو حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے، اور حقدار کے بجائے غیر حقدار کو دے دینا یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ مالک کے جیب سے پیسہ تو نکلا، لیکن مزدور جس نے محنت کی ہے اسے نہ دے کر کے ایک اجنبی شخص کو جس کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں تھا اسے اٹھا کے دے دیا، ظلم ہے۔ دینا اس کو چاہیے، دے دیا اسے، اس کا حق اسے دے دیا۔ اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، زمین و آسمان، سورج اور چاند، دریا، انسان، جنات، ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان کی ساری ضروریات کا سامان وہی مہیا کر رہا ہے۔ اور انسان کے اوپر اللہ کا یہ حق تھا، یہ حق ہے اور یہ رہے گا کہ انسان اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی سے دعا مانگے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا تو ظالم ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا حق نہیں دیا۔ اور اگر اللہ کا یہ حق دوسرے کو دے دیتا ہے، اللہ جو سب سے بڑا کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا خالق، رب العالمین، ذوالجلال والاکرام، اللہ کے اس حق کو اگر کسی کمزور ترین انسان کو، زندہ کو یا مردہ کو، یا انسانوں سے بھی کمتر حیوانات کو، گدھے کو، گھوڑے کو، گائے بیل کو، اونٹ کو، حیوانات کو، یا حیوانات سے بھی کمتر جمادات کو، مٹی کو، پتھر کو، مورتیوں کو، چاہے لکڑی کی بنائی گئی ہوں چاہے پتھروں کی تراشی گئی ہوں، اگر اللہ کا یہ حق ان کمترین کو دے دیتا ہے، چاہے فرشتے کو دے، چاہے اولیاء کو دے، چاہے انبیاء کو دے، چاہے انسانوں کو دے، چاہے حیوانات کو دے، چاہے جمادات کو دے، کسی کو دے، اللہ کے سوا کسی کو بھی اگر یہ اللہ کا حق دے دیتا ہے، عبادت کا حق، تو وہ ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ظلم کو، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا حق نہ دینے والا ملحد، دہریہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ بھی ظالم، لیکن مشرک اس سے بڑا ظالم کہ عبادت کر رہا ہے مگر حقدار کی نہیں، اس کی کر رہا ہے جو حقدار نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں انہی ظالموں کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے ان قوموں کو جو تم سے پہلے تھیں، قرآن پاک کے سب سے اولین مخاطب کفار مکہ تھے، قریش تھے، عرب تھے. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے تمہیں یاد کرنا چاہیے، تمہیں تاریخ دیکھنا چاہیے کہ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے شرک کیا. قوم نوح کی مثال تمہارے سامنے ہے، قوم عاد کی مثال تمہارے سامنے ہے، قوم سمود کی مثال تمہارے سامنے ہے، قوم ہود کی مثال تمہارے سامنے ہے. یہ سب ان کے سامنے ہے، ان کے سامنے یہ مثالیں موجود تھیں. عرب کے لوگ ان کے بارے میں جانتے تھے کہ جب انہوں نے اللہ پر ایمان کو ٹھکرا دیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، جبکہ ان رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کہ اللہ کی جانب سے ان کے پاس آنے والے رسولوں نے واضح دلائل کی روشنی میں حق کو، عدل کو سمجھا دیا تھا، سکھا دیا تھا، بتا دیا تھا. رسول واضح نشانیاں لے کے آئے تھے، لیکن ان رسولوں کی جانب سے واضح نشانیاں، واضح دلائل، واضح ثبوت، کھلم کھلا ثبوت آ جانے کے بعد بھی انہوں نے حق اور عدل کو چھوڑ دیا، باطل اور ظلم کو اپنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی انہیں موقع دیا گیا، ان کے سامنے دلائل رکھے گئے، انہیں حق سمجھایا گیا، نشانیاں کھول کھول کر بتا دی گئیں، وہ نہیں لائے، اور وہ نہ لانے والے تھے. ان کے کرتوت کی بنا پر، ان کے ظلم کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگ گیا، ٹھپا لگ گیا، اب وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرم قوم کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی عدل کو چھوڑ کے ظلم کو اپناتا ہے، انبیاء کی تصدیق کو چھوڑ کر کے تکذیب کو اپناتا ہے، ایمان اور توحید کا راستہ چھوڑ کر کے کفر اور شرک کو اپناتا ہے، تو اس کی تباہی یقینی ہے. یہ اللہ کی اس کائنات میں سنت ہے، جو ظالم ہے وہ مجرم ہے. اللہ نے کہا، پہلے کہا لما ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، اور پھر اللہ نے کہا القوم المجرمین، یہ مجرم تھے. تو ظلم یہ اللہ کی نگاہ میں جرم ہے، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو نہ دیا جائے، بلکہ کم ترین مخلوق کو دے دیا جائے. یہ صرف اللہ کے حق میں ظلم نہیں، بلکہ انسان کا اپنے آپ پر بھی ظلم ہے. اللہ نے انسان کو معزز و مکرم بنایا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو، بیٹوں کو عزت دی ہے. اللہ نے زمین کے کندھے ہمارے لیے نرم کر دیے. جَعَلَ الْأَرْضَ ذَلُولًا، زمین کو ہمارے لیے نرم کر دیا کہ ہم اس پہ چلیں آسانی سے. لِتَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ نے زمین میں ہمارے رزق پیدا کر دیے. زمین میں دریاؤں کو، پہاڑوں کو، حیوانات کو مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورج نکالتا ہے، ہمارے لیے چاندنی بکھیرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں کی چمک ہمارے لیے بنائی ہے، پھولوں کی مہک ہمارے لیے بنائی ہے، ٹھنڈا پانی ہمارے لیے بنایا ہے، اچھی اچھی غذائیں، لذیذ غذائیں، باغات، پھل فروٹ، اللہ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں. یہ سب انسان کے لیے. یہ اس لیے نہیں کہ انسان ان کی خدمت کرے، سورج اس لیے نہیں کہ انسان سورج کی پوجا کرے، بلکہ سورج اس لیے ہے کہ سورج انسان کو روشنی دے، انسان کو گرمی دے، انسان کو انرجی دے. سورج انسان کے لیے بنایا گیا، اس لیے نہیں کہ انسان سورج کو سجدہ کرے، بلکہ اس لیے سورج انسان کے لیے اللہ نے مسخر کیا، زمین کو انسان کے لیے مسخر کیا، تاکہ انسان اللہ کا عابد بن کے رہے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے محاسن کو، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے
کمالات کو بیان کرے، اس پر ایمان لائے، اس کے سامنے سر جھکائے، اس کے نبیوں پر ایمان لائے، ان کی اطاعت کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے کتنی ہی قوموں کو تم سے پہلے تباہ اور ہلاک اور برباد کر دیا جب انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے تھے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ان واضح دلائل کے باوجود وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، ہم جرم کرنے والی قوموں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کو ہم نے مٹا دیا، ختم کر دیا، اب تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اب تم کو زمین میں ان کی جگہ پہ رکھا ہے، اب تم کو زمین میں جانشین بنایا ہے، اب تم کو زمین میں قوت دی ہے، اب تم کو زمین میں حیات دی ہے۔ اب دیکھیں کہ تم زمین پہ رہ کے تم کیا کرتے ہو۔ تم ان کی تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہو اور حق اور عدل پہ قائم ہوتے ہو، یا تم بھی طاقت پانے کے بعد، یا تم بھی زمین میں تسلط اور اقتدار پانے کے بعد، اور تم بھی زمین میں اپنی قوت کا استعمال، جو بھی قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان قوتوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہو، یا اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کون کیا کرے گا، کیسے کرے گا، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عملی صورت میں اللہ دیکھ لے کہ تم کر کیا رہے ہو، اللہ کے سامنے وہ آ جائے، عملی صورت میں آ جائے، عملی صورت میں جلوہ گر ہو کر کے، تطبیقی صورت میں ڈھل کر کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا، ان کی جگہ پہ رکھا، ان کے بعد رکھا، تمہیں اب موقع دیا ہے لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور یہ جان لو کہ جب اللہ نے اپنی سنت بتا دی ہے تو اسی سنت کے مطابق تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ اگر تمہارا عمل درست رہا، اگر تم حق اور عدل پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت اور سرفرازی کو باقی رکھے گا، اور اگر تم نے حق اور عدل کو چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں ظلم کو اپنا لیا، تو تمہارا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا جو اس سے پہلے تم انجام دیکھ چکے ہو، جو تمہیں بتایا جا چکا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا، تو اب بندوں کے پاس عذر نہیں رہا کہ وہ ظلم پہ باقی رہیں۔ ان کو ظلم سے ہٹنا چاہیے، ان کو ظلم سے توبہ کرنا چاہیے، اور انہیں ظلم چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم جو کفر و شرک کا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب، معبود، پالنہار، خالق و مالک، جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنے والا موحد بندہ بنائے۔ موحد بندہ جو سب سے زیادہ عدل والا بندہ ہوتا ہے، اللہ توحید والا بندہ بنائے کہ توحید کی وجہ سے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں، اور کفر و شرک کی وجہ سے سارے اعمال، باقی نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ توحید اساس ہے، یہ ہے تو سب قبول ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا موحد اور متبع سنت بندہ بنائے، اور کفر و شرک اور بدعات و خرافات اور توہمات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔